سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو وہاں پر ایک چیونٹی کو دیکھا۔ چیونٹی کے منہ میں ایک سبز پتا تھا۔ تو اتنی دیر میں ایک مینڈک سمندر سے نکل آیا اور چیونٹی کے پاس پہنچا۔ چیونٹی اس کے پشت پر سوار ہوئی تو مینڈک نے غوطہ کھایا، سمندر کے اندر چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مینڈک واپس نکل آیا، چیونٹی اس پر سوار تھی اور سبز پتا جو تھا وہ نہیں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جانور کو، پرند چرند حیوان جو کچھ ہے، انسان جن سب مخلوقات کی زبان جانتے تھے، ہر کسی کے ساتھ بات کرتے تھے، ہر کسی کو سمجھاتے تھے، ہر کسی کی بات سمجھ جاتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہم کلام ہوئے، بات ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کے منہ میں ایک سبز پتا جو تھا وہ میں نے دیکھا، جاتے ہوئے واپس آئے تو سبز پتا نہیں ہے۔ چیونٹی نے کہا کہ میں 2 وقت یہاں آتی ہوں اور سمندر کے اندر ایک بہت بڑا چٹان ہے، اس کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کیڑے تک میں یہ پتا پہنچا دیتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مینڈک کہاں سے آتا ہے؟ چیونٹی نے کہا کہ مینڈک ایک اللہ کا فرشتہ ہے، مینڈک کی شکل میں۔ تو جیسے میں پہنچ جاتا ہوں تو اتنی دیر میں مینڈک ہی آ جاتا ہے، تو میں اس کے پشت پر سوار ہوتا ہوں، وہاں پر چلے جاتے ہیں، پتھر جو ہے چٹان وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ہم وہاں پر ایک کیڑا ہے، کیڑے کو پتا پہنچا دیتے ہیں، رزق پہنچا دیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور کیڑا جو ہے وہ 2 ہی دعائیں کرتا ہے۔ ایک دعا یہ کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سمندر کے اندر سکونت بخشی اور مجھے اپنے رزق سے کبھی فراموش نہیں کیا۔ دوسری دعا یہ کرتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح آپ مجھے رزق پہنچا رہے ہیں، مجھے کبھی آپ نے فراموش نہیں کیا، اسی طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی امت کو اپنی رحمت سے کبھی فراموش نہ فرمائیے گا، اس پر اپنا رحمت، اپنی کرم فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر۔ تو میں حیران ہوا، مجھے تعجب ہوا، میں فکر مند ہوا کہ کہاں سمندر اور کہاں خشکی، اور یہ کیڑا، یہ چیونٹی، کیسے رزق اللہ پاک پہنچاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی بہت بڑی ذات والا ہے۔ اللہ پاک جب رزق دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کہاں پر ہیں، کیسے آپ تک رزق پہنچے گا۔ اللہ پاک پھر ذریعے بنا دیتے ہیں، سبب بنا دیتے ہیں، اسباب بنا دیتے ہیں۔ بہت ایسے واقعات ہیں۔ یہ آپ نے وہ زلزلہ جو ترکی میں آیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 دن 50 دن تک وہ بچے جو ہے ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے، اللہ پاک ان کو رزق پہنچاتے تھے۔ 2 مہینے کے بعد بچے زندہ نکل آئے۔ بالاکوٹ میں ایسے تھا، ترکی میں زلزلہ آیا، ادھر وہاں پر ایسے ہی تھا۔ تو اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا رزق۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ پاک ہم کو کامل ایمان عطا فرمائے۔